The only thing that would stop Afghanistan from descending into anarchy is a political settlement. I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now, and I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. سوال امریکہ کو افغانستان کی حکومت سے کرنا چاہیے کہ جو 2000 ارب ڈالر لگا کر کے آپ نے وہاں پر ایک 3 لاکھ لوگوں کی فوج کھڑی کی، وہ فوج کیوں پتوں کی طرح بکھر گئی؟ طالبان کا قندھار پر قبضہ، کابل کی جانب پیش قدمی تیز۔ امریکہ سفارتی عملے کے انخلاء کے لیے 3000 فوجی افغانستان بھجوا رہا ہے۔ اپنی ناکامی کا ملبہ امریکہ پاکستان پر ڈالنے کی کوششیں کیوں کر رہا ہے؟ پوچھیں گے امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی سے، طالبان کے ترجمان سہیل شاہین سے، ماہر افغان امور طاہر خان سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ بہت ہی گمبھیر مسائل ہیں، ریجنل ایشوز ہیں، اور ایک بہت سینئر پینل میرے پاس موجود ہے، آپ کو ان ڈیپتھ انالیسز دکھائیں گے۔ ہو یہ رہا ہے کہ طالبان نے افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان ایک ہفتے میں 8 صوبائی حکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں، جبکہ کئی اہم شہروں کا بھی کنٹرول سنبھال لیا ہے، جن میں غزنی، لشکرگاہ، برات اور قندوز شامل ہیں۔ طالبان کی ان تیز رفتار فتوحات پر عالمی طاقتیں بھی حیران و پریشان ہیں۔ افغان فوج طالبان کے سامنے ریت کا ڈھیر ثابت ہو رہی ہے۔ امریکہ نے 20 سال میں 88 ارب ڈالر، جو کہ بی بی سی کہہ رہی ہے 2 ٹریلین ڈالر کا ایک فگر دیا جاتا ہے، یہ فوج تیار کی، وہ طالبان کا مقابلہ کرنے کے بجائے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو اندرونی اطلاعات ہیں ان کے مطابق کہیں پہ بہت زیادہ ریزسٹنس بھی نہیں ہو رہی ہے۔ طالبان کے بارے میں امریکی اور یورپی فوجی تجزیہ کاروں کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ اس بارے میں آج آپ کو بی بی سی کا تبصرہ دکھاتی ہوں، اینڈ لیٹس ریممبر کسی کا جو پوائنٹ آف ویو ہوگا obviously وہ ویسٹرن پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں۔ طالبان نے افغانستان میں جاری اپنی پیش قدمی کے دوران ملک کے دوسرے بڑے شہر قندھار پر قبضہ کر لیا ہے۔ حالیہ لڑائی میں اس طالبان کی بڑی فتح اور افغان حکومت کے لیے ابھی تک سب سے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ طالبان نے شمالی افغانستان کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان اب ملک کے بیشتر شمالی علاقے اور 34 میں سے 14 صوبائی دارالحکومتوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ ان کی نظر اب کابل پر ہے۔ طالبان کی پیش قدمی کی رفتار نے بڑے بڑے فوجی تجزیہ کاروں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ دس از دا بی بی سی ٹوڈے۔ قندھار پر طالبان کے اچانک قبضے نے امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ امریکہ 3000 فوجی افغانستان بھیج رہا ہے، جو کابل میں امریکی سفارت خانے کے عملے اور شہریوں کو وہاں سے نکالیں گے۔ اس بارے میں آج پینٹاگون کے ترجمان نے کیا کہا، لیٹس واچ ہے۔ 2 روز قبل تک امریکی دفاعی ماہرین کہہ رہے تھے کہ طالبان 90 دن میں کابل تک پہنچیں گے، مگر طالبان نے ان کے سارے اندازے غلط ثابت کر دیے ہیں۔ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ طالبان 1 ماہ کے اندر کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ نے اپنے سفارتی عملے کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز اس بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ پینٹاگون 3000 میرینز اور فوجیوں کو افغانستان بھیج رہا ہے، مزید 4000 فوجیوں کو کابل میں امریکی سفارت خانے اور امریکی شہریوں کو نکالنے کے لیے خطے میں منتقل کر رہا ہے، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ کو اندازہ ہے کہ اگلے ماہ تک افغان حکومت کا ممکنہ خاتمہ ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں تیزی سے بگڑتی صورتحال اور طالبان کی شمال کی جانب تیز رفتار پیش قدمی نے امریکی انتظامیہ کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ ملیحہ لودھی، a very warm welcome to you on this program۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے، لیکن اگر ہم ذرا امریکی پالیسی کو دیکھیں تو پہلے انخلا پھر فوجی بھیجنا، اس پہ کیا بات ہو رہی ہے امریکہ میں؟ میرا خیال ہے جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ اب شفٹ کر گئی ہے افغانستان کے اندر،
یعنی کہ جو وہاں زمینی حقائق ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے اب آؤٹ کم. تو میرے ذہن میں تو جو سوال اس وقت اٹھتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کیا کرے گا, وہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کیا کریں گے, اشرف غنی کی جو حکومت ہے وہ کتنی دیر تک سروائیو کرے گی. دیکھیں اب تو امید بالکل بہت ہی کم ہے, اگر ہے بھی, کہ کوئی سیاسی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اگلے چند دنوں میں اشرف غنی ریزائن کر دیتے ہیں, اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کوئی ٹرانزیشنل گورنمنٹ, عبوری حکومت بن سکتی ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی حکومت بن جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پھر آگے حالت جنگی رک سکتی ہے, یعنی کہ ایورٹ ہو سکتی ہے, پریونٹ ہو سکتی ہے. رائٹ. سو وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہی کہا طاہر خان صاحب کہ افغانستان میں سیاسی انتشار روکنے کا واحد حل سیاسی مفاہمت ہی ہے. کیا ابھی بھی ایک تو کاؤنٹ ڈاؤن فار اشرف غنی کیا آپ کو لگتا ہے کہ شروع ہو چکا ہے, اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی, اور جنرل صاحب سے اجازت سے میں بولوں گا. جنرل صاحب اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے, وہ I'm sure اجازت ہے. چلو ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. سیاسی مفاہمت کا آپ کے سوال کا پہلا حصہ وہ تو کلوز اگر نہیں ہے چیپٹر تو ایک بند ہونے کے قریب تو ہے اس وقت. طالبان اب سیاسی مفاہمت کی طرف نہیں جائیں. کیوں کریں وہ, کیوں کریں؟ صحیح آپ نے کہا, کیونکہ ان کا جو ابھی کل خبر آئی تھی کہ شراکت داری کے لیے ایک فارمولہ پیش کیا گیا ہے, اب معلوم نہیں کہ اس میں کیا ہے, اور پیش ہوا ہے کچھ نہ کچھ تو کل قطر میں وہ پیش ہوا ہے, لیکن اس کا وقت گزر گیا ہے. وقت اس کا تھا جب طالبان, اور طالبان کا یہ ڈیمانڈ ابھی نہیں ہے کہ یہ حکومت چلی جائے, یہ تو ان کا جب ماسکو گئے تھے 2-3 مہینے پہلے اس میں بھی تھا. اور ویسے وہ اکثر جو اسلامی حکومت کا وہ کرتے ہیں تو قطر دوحہ معاہدہ اگر آپ پڑھے تو اس میں 3 مرتبہ کم از کم اسلامی حکومت کا ذکر ہے, گو کہ وہ بین الافغانی مذاکرات کے اس میں نتیجے میں آئے گی. تو اور آپ نے بات ٹھیک کہا کہ ابھی وہ کیوں کریں گے. یہ جو آپ نے 8 بولے تھے 18 صوبے ہیں, ٹھیک, اور 18 صوبے ہیں ایک ہفتے کے اندر 8 دنوں میں. اور 18 صوبے میں سب سے جو اہم بات ہے, دیکھو نا, جو شمال ہے, شمالی صوبے, شمال میں کندوز کے علاوہ, جس میں کندوز میں تقریباً 50% پشتون ہے, باقی جوز جان جو کہ مارشل دوستم کا گڑھ ہے اور وہ طالبان کے کنٹرول میں آ گیا ہے. جو بدخشان ہے وہ جمعیت اسلامی, صلاح الدین ربانی جو سابق وزیر خارجہ, ان کا گڑھ ہے تاجکوں کا, وہ طالبان کے مکمل کنٹرول میں آ گیا ہے. تو شمالی صوبے پھر اور بھی ہے, یعنی تخار ہے, پھر آپ چلے جائیں ایران والے بارڈر پہ 3 صوبے, فرا, ہرات, نمروز. یہ اور اکثر جو ہے اب چھوڑ رہے ہیں بغیر لڑائی کے. لوگوں کی بھی اب پریشر ہے اپنے لیڈرز پہ, ان کو اعتماد ختم ہو گیا ہے. لیکن آج جو ایک میٹنگ ہوئی ہے صدر اشرف غنی صاحب کی صدارت میں, امر اللہ صالح نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ مزاحمت کریں گے طالبان کی. تو یہ اب ان کو حق ہے وہ جو فیصلہ کرے, لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ کچھ اور ہے. تو میرے خیال میں اب بھی موقع ہے کہ اگر قربانی دی جائے اپنے اقتدار کی تو میرے خیال میں افغانوں کو آپ موت سے بھی اور افغانستان کو دیگر چیزوں سے بھی بچا سکتے ہیں. رائٹ. جنرل امجد شعیب, افغانستان کے اندر طالبان کی بڑھتی ہوئی فتوحات, افغانستان کا تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا, پاکستان پر اس کا کیا امپیکٹ آنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پاکستان نے جو پالیسی رکھی ہے یا جو ہم جواز دیتے ہیں کہ ہمیں ایک پیسفل افغانستان چاہیے, تو وہ تو ایسے حالات میں نہیں آئے گا. طالبان اگر کابل پہ قابض بھی ہو جائیں تو ان حالات میں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پاور سینٹر اور جگہ بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں, اور جہاں ایکسٹرنل پاورز باز مل کے وہاں پہ ریزسٹنس بھی کروا سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ نارتھ میں جہاں ہمیشہ ناردرن الائنس بڑی حاوی ہوتی تھی وہ ابھی نہیں رہی, یا وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ریزسٹنس نہیں ملا اور طالبان قابض ہوتے گئے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ملیشیا تیار نہیں ہو سکتا. وہاں پہ جو وار لارڈز ہیں, جو لوور لیڈرز ہیں, ان کا انفلوئنس اپنی جگہ موجود ہے, اور ان کو اگر باہر سے پیسہ ملے گا تو وہ تیار کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان اگر طاقت کے بلبوتے پہ حکومت بنا لیتے ہیں تو وہ حکومت جو ہے اس کی پورے افغانستان پہ رٹ نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے ہمسایہ ممالک کو سب کو پرابلم رہے گی.
वहाँ पे टेररिज्म बिल्कुल उसी तरह कायम रह सकता है, टेररिस्ट कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा सकते हैं, पनाह ले सकते हैं। उसके लिए चाइना को भी इशू रहेगा, पाकिस्तान को भी इशू रहेगा, रशिया और ईरान को भी इशू रहेगा कि वहाँ पे अगर कहीं किसी कोने में दाइश छुपी हुई है या टीटीपी है या वो ईस्ट तुर्किस्तान वाले हैं, तो वो मसले पैदा करेंगे। लिहाजा हमारे रीजन से भी प्रेशर यही होगा सबके ऊपर के बावजूद इसके कि तालिबान ने कब्जा किया है, ये फिर भी मुज़ाकरात की तरफ जाएं। मेरी अपनी सोच ये कहती है कि तालिबान आज दिन तक तो जो कुछ हासिल करते रहे वो ज्यादातर यही हुआ कि उनको रेजिस्टेंस कहीं से नहीं आया, लेकिन काबुल एक ज्यादा बेहतर दफा किया हुआ उसका एक फोर्ट्रेस है, डिफेंडेड फोर्ट्रेस है, और अशरफ गनी ने अपनी ज्यादातर ट्रुप्स जो है वो काबुल पे डिप्लॉय किए हुए हैं। तभी आप देखते हैं कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे आइसोलेटेड पोस्ट हैं, वहां ज्यादा ट्रुप्स नहीं है, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि रीइंफोर्समेंट आ नहीं सकती, लिहाजा में सरेंडर कर देना चाहिए, तो वो तभी इनके कब्जे में आ जाते हैं। लेकिन जब जाएंगे काबुल पे तो इनको इतना आसान नहीं होगा उनको कैप्चर करना, उसमें इनको जरूरत पड़ेगी कि ये रीऑर्गेनाइज करें और जहां जहां इनके ट्रुप फैले हुए हैं उनको इकट्ठा करें तालिबान, और फिर अपने लिए स्ट्रेंथ मस्टर करके काबुल के ऊपर आए। उसमें बड़ा खून खराबा हो सकता है। लेकिन इसमें दो सूरतें हैं, एक तो ये कि वाकई अशरफ गनी अपने ट्रुप्स को हौसला दे के मुकाबला करे, लेकिन उससे ज्यादा जो सूरत पैदा हो सकती है वो ये है कि इनके अपने लीडर जो हैं अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले वगैरह सारे, अगर ये दे लूज देयर नर्व्स तो हो सकता है ये पहले भाग जाएं। अगर ये वहां से भाग जाते हैं तो फिर तालिबान को कुछ नहीं वहां पे करना पड़ेगा, फिर तो काबुल हाथ आ जाएगा वैसे ही। तो ये एक जंग है, ये नर्व्स की भी जंग है, जहां ये जो तालिबान को फतूहात मिली हैं इसकी वजह से बड़ी डिमोरलाइजेशन हुई है हुकूमती सर्कल में। ऐसे अभी जो अशरफ गनी ने ऑफर की उनको कि जनाब पावर शेयरिंग की, वो बेकार है, इसलिए कि उसमें वो अपने आप को फिर भी कायम रखता है। पावर शेयरिंग मींस कि अशरफ गनी स्टेज एज द प्रेसिडेंट, तो वो तालिबान नहीं मानेंगे, और अगर नहीं मानते तो हो सकता है कि अशरफ गनी जो है वो वहां से छोड़ के भाग जाए, और अगर निकल गए तो फिर तालिबान के लिए आसानी हो जाएगी। ओके, सो ये जो आपने बात की है, प्राइम मिनिस्टर से भी कल ये पूछी गई, मुज़ाकरात के लिए अब तैयार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की, लेट्स वॉच हिम। In 2009, government is extremely critical about Pakistan. They think we have some magic powers that we will make Taliban do whatever we want to do. They don't realize that that the Taliban, the moment the Americans started drawing down their troops, and especially when they gave an exit, from then onwards our leverage on Taliban was minuscule, diminished, because the Taliban thought they had won the war. और एक और बात जो की प्राइम मिनिस्टर ने जो बड़ी अहम है, उन्होंने ये कहा कि अबूरी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दी थी, फिर क्या हुआ ये भी देख लीजिए। In 2019, when Pakistan persuaded Taliban to start talking to the Americans, I suggested that there should be before the presidential election, there should be an interim government, so that the elections would be inclusive. But unfortunately, the Afghan government was very critical about this remark about there being an interim setup, and they went ahead with the elections, and President Ghani got elected. Ashraf Ghani insisted that the Taliban should talk to him. The Taliban did not recognize him, they didn't recognize the elections, and they would refuse to talk to him. So that's where the problem started. मलिया लोधी साहबा, आप एग्री करती हैं प्राइम मिनिस्टर से कि कुछ बुनियादी गलतियां हुई जिसकी वजह से तालिबान को फ़ायदा हो गया? देखिए, ये तो अब बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है कि 2019 में क्या हुआ और 2020 में क्या हुआ। अब तो हमें आगे देखना चाहिए और सवाल उठाने चाहिए कि आया तालिबान काबुल को ले सकेंगे बगैर लड़ाई के, इसलिए कि बहुत सारे इलाके जो उन्होंने जहाँ कब्जा किया है वहाँ हमने नहीं देखा कि कोई लड़ाई हुई है, वहाँ रेजिस्टेंस बिल्कुल मेल्ट डाउन हो गई, कोलैप्स हो गई, बल्कि रेजिस्टेंस हुई नहीं। तो और बहुत सी जगहों पे उन्होंने मुज़ाकरात के जरिए काबिज हुए हैं काफ़ी इलाकों में। तो अब सवाल ये पैदा होता है, आगे अगर हम देखें, जो हो गया वो तो हो गया, आगे अगर हम देखें तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो काबुल ले लेते हैं बगैर बहुत ज्यादा लड़ाई के, हालांकि
میرا خیال ہے لوگوں کی توقع ہے، کم از کم بہت سارے جو کامنٹیٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ریزسٹنس ہوگی، اس لیے کہ کابل کی حکومت نے زیادہ تر اپنے فورسز وہیں کانسنٹریٹ کر دی ہیں ٹو ڈیفینڈ کابل. لیکن یہ بھی دیکھیں اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ صورتحال وہاں تک پہنچے، کوشش یہ ہو رہی ہے میرا خیال ہے بیہائنڈ دا سینس کہ کسی طرح سے صدر غنی کو ابھی بھی آمادہ کیا جائے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں اور ایک کسی قسم کی ایک عبوری حکومت جو ہے وہ تشکیل کر دی جائے، اور پھر اس کے ذریعے ایک آپ دیکھ سکیں گے ایک ٹرانزیشن. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں بھی نیگوسیشنز چل رہی ہیں ایک اسٹیٹمنٹ پہ. آیا وہ اسٹیٹمنٹ آج ایشو ہوگی یا کل ایشو ہوگی، اس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے ان کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے، کیا پوزیشن. اینڈ ویلکم بیک. یہ بات اب بالکل واضح دکھائی دے رہی ہے اور ہمارے پینلسٹس نے بھی یہی کہا کہ طالبان جلد ہی کابل پر قبضہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور افغان حکومت اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. افغانستان پر طالبان کا اقتدار قائم ہونے والا ہے. پاکستان کی سلامتی اور استحکام پر افغانستان کی صورتحال کا گہرا اثر بھی پڑے گا. کئی خدشات ہیں جن کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں. ایک سوال مریم لودھی صاحبہ نے یہ بھی اٹھایا کہ ریکگنیشن کے حوالے سے کیا سٹانس ہوگا، ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہی جانا چاہیے. کچھ سوال ہمارے پروگرام کے توسط سے لیٹس ہیو اے لک. طالبان کتنے دنوں پہ قبضہ کر لیں گے، کابل پر قبضہ کر لیں گے؟ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد کیا خانہ جنگی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا طالبان افغانستان میں ایک مستحکم حکومت قائم کر لیں گے؟ کیا طالبان افغانستان کے دیگر گروپوں کو بھی اقتدار میں شامل کریں گے؟ کیا طالبان کی حکومت کو پاکستان تسلیم کر لے گا جیسا کہ ماضی میں بھی ہوا؟ کیا امریکہ پاکستان پر طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالے گا؟ کیا طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان میں مقیم مہاجرین واپس جا سکیں گے؟ کیا طالبان ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر جو اس دفعہ کی حکومت ہوگی وہ فرق ہوگی، مثلا خواتین وغیرہ کے حوالے سے؟ کیا طالبان کے آنے کے بعد افغان سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال بند ہو جائے گا؟ ٹو مینی کوسچنز. طارق خان صاحب، کیا ہوگا کیا اس سیناریو میں؟ اصل میں وقت سے پہلے کیا ہوگا، لیکن طالبان میں کچھ تبدیلی تو ہے. دو واقعات ہوئے شروع میں. ایک وہ جو کمیڈین تھا، گو کہ وہ پولیس طالبان کے پولیس کا ممبر تھا، لیکن جس طریقے سے اس کو پکڑا، پھر اس کو مار پیٹ کی، وہ ویڈیو جاری کر دی، خود پھر اس کو مارا. اور پھر دو لوگوں کو جو حالانکہ وہ بچوں کے کڈنیپنگ میں ملوث تھے، لیکن اس کو جو پبلکلی ہینگ کیا ہیلمن میں ابھی دو ہفتے پہلے. تو لوگ پھر ان چیزوں کو، اور ویسے بھی طالبان کا بھی نہیں ہے، اگر طالبان کہے بھی کہ اس کو اپنی شریعت کورٹ نے سزا دی، لوگ اس کو تو ابھی نہیں مانیں گے، آپ کا تو کنٹرول نہیں ہے. لیکن جو ابھی جو سرنڈر کر رہے لوگ، ان کو سے پیسج دے رہے ہیں ان کے رائے اپنے مخالفین کو، جس میں گورنرز بھی ہے، جس میں ملٹری آفیسرز بھی ہے، اس میں گورنمنٹ آفیشل بھی ہے. اور میں ابھی کافی سارے طالبان آج کل اپنے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں نا وائس نوٹ، تو میں اس کو سنا تھا. حاجی وفا جو قندھار کے گورنر ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی کل، کیونکہ آج جمعہ کی چھٹی ہے افغانستان میں، کہ ہفتے سے تمام جو ملازمین ہیں، وائس چانسلر ہے، بینکس کے ملازمین ہیں، وہ مداخلت نہیں کر رہے ہیں. جو گورنر بیٹھ گیا کرسی پہ، جو شیڈو گورنر تھے طالبان، اور وہی گورنر بھی ہوں گے اگر طالبان کی پوری بنتی ہے، لیکن وہ دوسرے سسٹم میں بالکل بھی انٹرفیرنس نہیں کر رہے. اب جو سسٹم وہاں موجود ہے، لوگوں سے کہتے کہ آپ آئیں. تو جس طرح کہ اب یہ مثلا اسپین بولدک ہے، اسپین بولدک تو بند تھا، آج کھلنے کا وہ تھا، اعلان ہوا تھا. تو وہاں پر کچھ لوگ خوش بھی ہیں کیونکہ طالبان نے ٹیکس کم کر دیے. ٹھیک ہے، رشوت تو تصور بھی اب نہیں رہے گا نا. تو کچھ چیزوں پہ تو لوگ ان سے خوش ہوں. کرپشن تھی، کرپشن تو اب معاشرے کا کرپشن. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے، وہ ہوگی. اور طالبان کے لیے چیلنج بھی ہے کیونکہ جو سیورین کیجویلٹیز ہوتی ہے تو لوگوں کو پھر شکایت ہوتی ہے. ریزن کہ لوگ نہیں ریزسٹنس دکھا رہے، مزاحمت. اور بلکہ اورزگان کے گورنر جو سرنڈر ہوئے ہیں، تو اس کا ویڈیو میں نے سنا. اس نے کہا کہ مجھے لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ نے لڑائی نہیں کرنی، تو لڑائی نہیں کرنی. سو یہ کیا انڈیکیشن ہے کہ لوگ مزاحمت کے قابل نہیں ہیں، ول نہیں ہے، یا وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں طالبان؟ ایک تو بات ہے، لوگ عام لوگ جو ہے، اب 40 سال سے لڑائی ہوگی تو اس ملک کا کیا؟
حالت. یہ تو افغان کو ایک اس کی زمین سے بھی جو ہر چیز ایک سونا سا نکلتا ہے تو اس وجہ سے وہاں ہے. ورنہ 40 سال آپ اسلام آباد بند کریں نا 2 دن کے لیے تو لوگوں کی حالت. تو مجھے یاد ہے جب پنڈی میں وہ ہوا تھا, وہ مسجد کے بعد جو واقعہ ہوا تھا, 2 دن پنڈی بند تھی, وہ کرفیو لگا دیا گیا تھا. اور پھر لوگ سوشل میڈیا اس وقت زیادہ وہ نہیں تھا تو پھر جنگ کو اور پھر اب لوگوں کو احساس, جو الیکشن میں لوگ نہیں گئے تھے, صدر اشرف غنی صاحب, میں خود کابل میں تھا, اب وہ وجہ نہیں تھی کہ سیکیورٹی طالبان کے حملوں کے وہ تھا, وہ ایک فیکٹر تھا ضرور. میں 3 بجے نکلا, وہاں پر ایک رحمان لیسا اسکول کو کہتے, کالج کو کہتے, وہاں میں گیا, خالی پڑا ہوا تھا 3 بجے, حالانکہ 4 بجے تھا. وہ یہ لوگ خوش نہیں تھے اپنے لیڈرشپ سے, تو لہٰذا لوگ موجودہ لوگوں سے تو خوش نہیں ہے نا, کیونکہ یہ کون سا ملک ہوگا دنیا میں جس میں ایک دن میں 2 صدور نے حلف اٹھایا ہے؟ ایسا کوئی آپ نے سنا ہے تاریخ میں؟ 2 صدور. ہاں یہاں پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی کہیں کہ میں, لیکن ہوا نہیں, لیکن نہیں چھوڑے, کوئی چھوڑے گا نہیں, نہ فوج اس کو چھوڑے گی, نہ پولیس چھوڑے گی کہ وہ اس کو روکے, لیکن 2 نے اٹھا دیا. تو لہٰذا اس کو جب لوگ دیکھتے ہیں, اور دنیا بھی آپ پہ ہنسے گی کہ ایک ملک ہے. اور پھر جب پاور شیئرنگ فارمولہ ہوا تو 5 مہینے تو لگ گئے کابینہ بنانے پہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے, اور اس پہ تو جو ان کی اپنی انڈر بھی تو لوگ تو اب تو سوشل میڈیا ہے, اور افغان سوشل میڈیا پاکستانی سے زیادہ یوز کرتے ہیں. وہ زیادہ وہ ایکٹیو بھی ہے, کیونکہ اس نے جو ریڈیو ہے نا وہ کان سے نہیں ہٹایا 40 سال سے, تو وہ کافی چیزوں کو ہم سے زیادہ وہ اویئر بھی اس میں ہے, اور وہ چیزیں ہیں. سو مرضیہ لودھی صاحبہ, اگر ہم اس پہ انٹرنیشنل لوگ آؤٹ لک پہ جائیں تو کیا یہی منظر نامہ وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے یا طالبان کو ریزسٹنس نہیں مل رہی؟ مغرب میں کیسے لیا جا رہا ہے اس ڈیولپمنٹ کو؟ ایک تو یہ کہ یہ اتنی تیزی سے سب کچھ ہوا ہے کہ ابھی تک اس طرح کی کوئی پوزیشن سامنے نہیں آئی, مگر ابھی تک جو انٹرنیشنل کنسنسس سامنے آیا ہے جس کا پاکستان بھی ایک حصہ ہے, اس کے جو 2-3 ایلیمنٹس ہیں وہ میں آپ کو اس کی نشاندہی کر دیتی ہوں. ایک تو سب نے مل کے کہا, دوحہ میں بھی جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے جس کا کہ پاکستان نے بھی اس سپورٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جی نو ٹیک اوور بائی ملٹری فورس, یعنی کہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے ملیٹریلی, طالبان کو کہا گیا ہے. دوسری جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ایمریٹ کو ری اسٹیبلش کرنا اپوزیشن ہوگی اس کی, اور پاکستان نے بھی بہت دفعہ یہ ریپیٹ بھی کیا ہے, اور مختلف جگہوں پہ پاکستان نے سپورٹ کی ہے اسٹیٹمنٹ جس میں کہ یہ آیا ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر طالبان فورس نہیں استعمال کرتے اور کابل میں اسی طرح کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے باقی بہت جگہ پہ دیکھی, بہت ڈسٹرکٹس میں دیکھی, کہ بغیر لڑائی کیے ہوئے وہ قابض ہو جاتے ہیں, تو یہ پھر ایک بہت ہی اہم سوال ہوگا کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو بائی فورس تسلیم کرے گی, یا وہ کہیں گے کہ جی نہیں یہ تو انہوں نے قابض تو ہو گئی ہے لیکن لڑائی تو ہوئی نہیں. اور دوسرا میں سمجھتی ہوں یہ بہت اہم ہے, اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں, میرا خیال ہے پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جو کہ آلریڈی اتنی وارننگ ہے طالبان کو, پھر بہت مشکل ہو جائے گا طالبان کو ریکگنیشن لینا. دیکھیں ایک فارمل ریکگنیشن بھی ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہتے ہوئے لیکن چین نے بھی بلا لیا, فلان نے بھی بلا لیا, تو ریکگنائز تو ہو گئے. نہیں, ٹھیک ہے ان کو ایک لیجٹمیسی ضرور ملی, پہلے تو امریکہ نے دی ان کو لیجٹمیسی دوحہ ایگریمنٹ سے, اس کے بعد باقی ممالک نے بھی دی, لیکن فارمل ریکگنیشن جب آپ ریاست کے کو سنبھال لیتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ طالبان کو یہ دکھانا پڑے گا, دو اور چیزیں دکھانی پڑیں گی. ایک تو یہ کہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے, جو کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ان کو بنانی چاہیے, بیکاز اسی سے پھر امن آ سکتا ہے. طالبان نے خود بھی کہا ہے کہ ہم مونوپلائز نہیں کرنا چاہتے ہیں پار, لیکن یہ تو پہلے کہا ہے نا, اگر وہ قابل ہو جاتے ہیں کابل پہ, پھر ہم دیکھنا ہوگا کہ ڈو دے مین دیٹ, تو یہ ضروری ہے. بٹ مریم صاحبہ جسٹ ایک کویسچن, یہ پولیٹیکل سائنس کا کویسچن ہے, کرنٹ افیئرس خاص طور پہ افغان کے امور پر آپ سب لوگ بہت بہتر جانتے ہیں, لیکن ایک کوئی جو کامن سینس کا ایک کویسچن ہوگا کہ جس طرح ابھی آپ نے بھی کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مشکل میں ہوگی, جیسے یہ ہوا ہے, جس طرح لوگوں نے ولنگلی ایکسیپٹ کیا ہے طالبان کو, جو بات ابھی طاہر خان صاحب بھی کہہ رہے
کوئی چاہے گا کہ ہم ایک ایسی حکومت کے ساتھ مخلوط حکومت بنائیں جس کی پہلی لیجٹمیسی کوسچن ہوئی تھی، وہ اس کی ریزن کیا ہوگی طالبان کے لیے؟ دیکھیے میرا اپنا تو خیال یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ جس طرح سے ان کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ اگر آپ دیکھیں، وہ جو کہتے رہے ہیں اس کو دیکھیں تو لگتا یہ کہ شاید یہ خود بھی چاہیں گے کہ کسی قسم کا لوئی جرگہ کروا لیں، کوئی طریقہ ڈھونڈے جس سے کہ وہ اور اسٹیک ہولڈرز کو بھی لے آئے اور اپنی حکومت کا حصہ بنا لیں، بیکاز یہ تو طالبان کو پتہ ہے، ان کی لیڈرشپ کو پتہ ہے، اور انہوں نے کہا بھی ہے خود بہت دفعہ کہ دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم جس طرح 90s میں ہوا تھا کہ وہ ایک پرایہ ریاست بن گئے تھے جس سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوئی تعلق So they'll do it for the international community, for international recognition, which is important. No, they will not do it for the international community. They will do it for themselves. Because اس کے بغیر اگر ریکگنیشن نہیں ملتی تو پھر انٹرنیشنل اسسٹنس نہیں ملے گی، اور وہ افغانستان کی اتنا غریب ملک ہے، اس کی اکانومی چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا۔ میں نہیں سمجھتی کہ افغان طالبان چاہتے ہیں کہ وہ واپس جائیں 1990 کی صورتحال میں، ان کو پتہ ہے کہ وہ اوائڈ کر سکتے ہیں تو وہ کیوں جائیں، لیکن ضروری پھر یہی ہوگا کہ وہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہ کریں، وہ زبردستی نہ کریں کوئی بھی اس طرح کی حرکت جس سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پھر مجبور ہو جائے کہ وہ ریکگنائز نہ کرے۔ جو پاکستان میں بار بار اس بات پر اعتراض ہے، شکایت ہے کہ امریکہ ملبہ ہمارے اوپر ڈال رہا ہے، اسکیپ گوٹ بنا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہتا ہے امریکن میڈیا یا امریکن تھنک ٹینک؟ دیکھیں ہمیں کیوں اتنا ہم لوگ کیوں سارا وقت فوکس ہمارا فوکس ہونا چاہیے اپنے آپ پہ اور افغانستان پہ۔ امریکہ وہاں سے چلا گیا، وہاں جو مرضی تھنک ٹینک کہے، اصل سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں امریکہ کے پرزم اور امریکہ کے تھنک ٹینک اور امریکہ کے میڈیا کے پرزم سے تو نہیں دیکھنی چاہیے نا۔ ہمارے تو اپنے مفاد ہیں، ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں، ہمارے اپنے تعلقات ہیں مختلف افغان پارٹیز کے ساتھ، تو ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے۔ مجھے تو فرق نہیں پڑتا کہ اگر امریکن تھنک ٹینک کچھ کہتا ہے، مجھے صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ میری ملک کی جو سلامتی ہے، میرے ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے، اس پہ کوئی منفی اثر نہ پڑے جو افغانستان میں ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کا بھی انٹرسٹ یہی ہے کہ ہم نے جو بھی ہم حفاظتی اقدام لے سکتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے۔ اینڈ ویلکم بیک۔ انٹرسٹنگ ڈبیٹ کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ جنرل امجد شعیب، ریکگنیشن کے حوالے سے ملیہ لودھی صاحبہ نے کہا کہ ہمیں دنیا کو فالو کرنا چاہیے اس دفعہ، آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل یہ اکیلے نہیں کرنا چاہیے جیسے پہلے ہوا تھا، ہمیں پہلے تو ریجنل کنسنسس ضرور کرنا چاہیے، جہاں رشیا، چائنا، ایران، ان سب ملکوں کو ایک کنسرن ہے، یہ سارے طالبان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو ٹیررزم کے سب کو تھریٹ ہے، تو ریکگنیشن جو ہے یہ یہاں بھی کنسنسس ہو، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنا چاہیے، یونائٹڈ نیشن کی ابھی اسٹیٹمنٹ آئے گی، اس سے بھی کچھ اندازہ ہوگا، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جیسے میری فیلنگ یہ ہے کہ اشرف غنی کو اپنی افواج کے اوپر اعتماد اٹھ چکا ہے، جو جس اعتماد کے ساتھ وہ شروع میں بولتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جی ان کو یہ کریں گے، وہ کہ ہم یعنی طالبان کی بات سننے کو وہ تیار نہیں تھا، اب وہ ہل چکا ہے اندر سے اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ اپنے پریشر اس کے اوپر آیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں اور افغانستان میں کچھ وقت کے لیے شاید بالکل کیوس ہو اور کوئی وہاں پہ حکومت نہ ہو۔ طالبان کے لیے یہ وقت ہوگا کہ وہ آسانی سے کابل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی طالبان کے ہاتھ میں یہ اقتدار آتا ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ مذاکرات کی طرف جائیں گے فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ، تاکہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ مطالبات منوا لیں، لیکن انکلوسیو گورنمنٹ ضرور بنائیں گے اور بہت سارے اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اس کو ویلکم کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں امن آئے گا تب جب یہ براڈ بیس گورنمنٹ بنے گی، جب بہت سارے لوگ شامل ہوں گے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے۔ یہاں پہ جس طرح ابھی طاہر بھائی کہہ رہے تھے، اتنے لمبے وقت کے لیے انہوں نے قتل و غارت دیکھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنانا مشکل نہیں ہوگا، لیکن وہ طالبان کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہوگا، طالبان کے مطالبات زیادہ مانے جائیں گے۔
اور پھر اس گورنمنٹ کی ایکسیپٹیبلٹی سال 2001 میں طالبان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ 20 سال سے افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے, افغانستان کی حکومت بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی رہی. یہ بات کل پہلے بھی ہوئی ہے, کل کھل کر یہ بات کی گئی اور تمام ثبوت قوم کے سامنے رکھے گئے. فورن منسٹر نے کیا کہا, ان کے ذرا ایک کلپ دیکھیے. ان کی پہلی کوشش تھی حملہ آور ہونے کی دیامیر بھاشا ڈیم کی جو سائٹ ہے. جب وہاں انہیں کامیابی نہ ہو سکی تو انہوں نے پھر یہ دوسرا رخ اختیار کیا اور داسو کے پروجیکٹ کو نشانہ بنایا. اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ NDS اور را کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے. سو جب یہ شواہد سامنے آتے ہیں تو آپ کی نیچرل انکلینیشن دوسری سائڈ کی طرف جائے گی جو کہ کہہ رہی ہے کہ ہم افغانستان کی سرزمین آپ کے خلاف نہیں استعمال کرنے دیں گے. جب طالبان یہ کہتے ہیں تو مطلب وہ سیریسلی یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ہاں, جو دوحہ معاہدہ ہے اس کے 4 جو نکات ہیں اس میں ایک تو امریکن انخلا ہے غیر ملکی افواج کا, اور اسی کے بدلے میں طالبان کی گارنٹی ہے, اور اسی گارنٹی اور ضمانت یہ طالبان اس کے باؤنڈ ہے کیونکہ اسی بیس پہ غیر ملکی افواج گئی ہے. اگر طالبان وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو طالبان, جس طرح کے بار بار ذکر بھی ہوا کہ طالبان کو اس کے نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اس وقت تو طالبان تھوڑے سے ذرا, چونکہ وہ ایک جس طرح عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فاتح ہیں, ہم نے وکٹری کی ہے, اور درست بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بالکل یہی سمجھتا ہوں کہ ایک گروپ کے لیے 40 ممالک کے ساتھ 20 سال تک لڑنا اور اس کو مجبور کرنا کہ وہ میز پہ آ کر کے نکل جائے, تو یہ تو ایک تاریخ کا ایک عجوبہ ہے. So you think it's Taliban victory in Afghanistan? تو اس میں تو اختلاف, لیکن ہمارے پاکستان نہیں سمجھتا نا. ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں, میں تو سنتا رہا ہوں اپنے لوگوں سے, آپ نے بھی سنا ہوگا 100 مرتبہ, کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ امریکہ کامیاب ہو کے نکلے. تو یہ ہمارے لوگوں میں وہ جرت نہیں ہے نا بولنے کی. وہ ناراض ہے کہ کیوں نکل گیا امریکہ. جنرل صاحب آپ کا کیا خیال ہے, جو پورا کنکلوژن کر لیں اگر اس کو, پروگرام بھی کنکلوڈ ہو رہا ہے, کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے 20 سال کی جنگ کا؟ پاکستان کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہاں پہ ایسی حکومت ہو جو ساری پورے افغانستان پہ ریٹ اپنی قائم کر سکے. اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک گروپ نہ وہاں پہ حکمرانی کرے بلکہ سارے مل جائیں اور وہ مذاکرات ہوں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. ورنہ یہاں پہ پاکستان میں طالبان کے ساتھ ہمدردیاں موجود ہیں, بہت زیادہ ہمدردی ہے. اس کی یہ وجہ نہیں کہ طالبان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ کوئی پسند کرتے ہیں یا کوئی ان کو خاص محبت ہے, وہ صرف اس لیے کہ اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومت نے 20 سال پاکستان کے خوار کیے ہیں, 20 سال پاکستان کا خون بہایا ان لوگوں نے, 20 سال الزامات عائد کرتے رہے جھوٹے پاکستان کے اوپر, 20 سال بدنام کیا ہے. لوگ ان کے منہ نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہاں پہ ہمدردی طالبان کے ساتھ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ جو 20 سال تھے وہ ایک طرح کی بھارت کی حکومت تھی افغانستان میں, بھارت چلا رہا تھا وہاں سے فارن پالیسی جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ یہاں کے عوام دیکھ رہے ہیں, اور ہماری سپورٹ وہاں پہ یوں ہے. اور آپ دیکھیں گے طالبان کی حکومت آئی تو ویلکم کرے گی. جو جنرل صاحب نے کہا ہے, تھوڑا سا آواز مجھے اس میں صحیح نہیں کہا کہ کیونکہ وہ انڈیا سینٹرک رہی ہے تو اس وجہ سے پاکستان کے عوام کی نیچرل ہمدردی پہ طالبان کے ساتھ. یہ بالکل صحیح کہا, بلکہ یہ مجھے جب سوشل میڈیا پہ ہم ٹویٹ کرتے ہیں نا, تو اگر عام روٹین میں آپ کو 5 لائکس ملتے ہیں طالبان کے سپورٹ میں نہیں, لیکن جو چلو طالبان کسی اس میں, جس طرح آج ہیرات کا سابق جو گورنر صاحب ہے اسماعیل خان, اس نے جب سرنڈر کیا تو ٹویٹ دیکھے تو پھر اس میں کافی سا تو ایک ہمدردی تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. رائٹ, اور اس کی وجہ